بالکل نہیں کرتے. IMF سے بات کرتے ہیں یا ہم ہر ایک سے بات کریں گے, اداروں سے بات کرتے ہیں, تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات نہیں, بالکل نہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا بالکل نہیں. انسانی حقوق کا معاملہ کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا. جب ایک ملک میں تمام ادارے, عدالتیں, سب کچھ بند ہو جائے تو آپ کو دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے. بالکل ہم دھڑلے سے بات کریں گے, ہم ہر ادارے سے بات کریں گے, قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. سر آپ کی پامالی کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوا کرتی, یہ انسانیت کا معاملہ ہے. ہم دنیا کے ہر فورم پہ بولیں گے. بالکل اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں پاکستان سے باہر بات کیوں کرتے ہیں, تو کیوں نہ کریں. ہم عالمی جو ایک کنبہ ہے اس کا حصہ ہیں, ہم انسان ہیں. انسانی سطح پہ ہم ہر جگہ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ایک جد و جہد ہے جو جاری رہے گی. IMF نے کیا کہا, کیا سنا, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم اپنی بات ہر ایک سے کریں گے کیونکہ ہماری بات حق سچ پر مبنی ہے, حقیقت پر مبنی ہے. اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. کوئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی IMF کا پریشر ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تمام دنیا میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے. پاکستان اب دنیا کے ان 1-2 ممالک میں ہے جہاں سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا ممکن ہے. یہ بھارت میں نہیں ہو سکتا, یہ افریقہ کے بیشتر ممالک میں نہیں ہو سکتا, یہ لاطینی امریکہ میں نہیں ہو سکتا, یورپ, امریکہ اور کینیڈا کو تو بھول ہی جائیے. ہم ان 2 یا 3 ممالک میں ہیں جہاں کسی بھی فرد کو مجھ پہ الزام لگے کہ میں نے سازش کی ہے, مجھے اٹھا کے آپ ایک کرنل صاحب کے سامنے ایک بند کمرے میں پھینک دیں اور ان کی مرضی ہے مجھے جو مرضی وہ سزا دیں, اس کے بعد کوئی اپیل بھی نہیں ہے کسی عدالت کے سامنے. تو ایک ایسا یہ نظام اس وقت ہمارے ملک میں قائم ہے جو بنیادی اقدار کی, ہمارے آئین کی مکمل نفی ہے. تو یہ کوئی بھی ادارہ دنیا کا, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی انسانی حقوق سے رابطہ رکھنے والی تنظیم اس کو برائی کہے گی, یہ اچھا معاملہ نہیں ہے. سر بتائیے گا, USB کے اندر ایسا کون سا ریکارڈ ہے جس کو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہوئی ہے چیزوں کو سمجھنے میں؟ دیکھیں, یہ کہا گیا کہ گولی نہیں چلی, یہ کہا گیا کہ یہاں پہ کوئی شہادت نہیں ہوئی, تو وہ نام موجود ہیں, وہ تصاویر موجود ہیں, وہ جنازوں کی تصاویر موجود ہیں, وہ چھدے ہوئے جسم ان کی تصاویر موجود ہیں, کس قسم کی گولی لگی ہے وہ شہادت موجود ہے, میڈیکو لیگل کچھ رپورٹیں موجود ہیں, اگرچہ اکثر ہسپتالوں کے ریکارڈ کو تلف کیا گیا. تو بہت کچھ موجود ہے جس کو دیکھ کر کوئی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہاں گولی نہیں چلی, نہتے شہریوں پر گولی نہیں چلی, یہاں پر ظلم نہیں ہوا, لوگ گمشدہ ہوئے, لوگوں کو اغوا کیا گیا, 40 50 دن لوگ غائب رہے. انتظار پنجوتا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, شکستہ آنکھوں کے ساتھ, کٹے پھٹے جسم کے ساتھ وہ واپس آئے. تو یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور عدلیہ یہاں بیٹھی ہے, موجود ہے, لیکن کیا مداوع ہمیں مل رہا ہے, کیا ہمیں عدالت سے ریلیف مل رہی ہے, یہ تقاضا عمران خان نے کیا ہے, عدالت کو کہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے FIRیں کاٹی جاتی ہیں, ایک شخص پہ 20-30 FIRیں کٹ جاتی ہیں, ایک مقدمے سے وہ بری ہو تو آگے 18-19 مقدمے اور ہوتے ہیں. میرے اوپر ذاتی طور پہ اس وقت 18 فوجداری مقدمات قائم ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ فوجداری نظام کو استعمال کیا جائے ہر اس شخص کی آواز دبانے کے لیے جو بولتا ہے, جو حق کی بات کرتا ہے. تو یہ تمام معاملہ عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں عدالت اگر یہ کہتی ہے ہم کیا کریں, ہم بے بس ہیں, یہ تو انتظامیہ کا کام ہے, تو کہے وہ, لیکن ہم نے ضمیر, قوم کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا ہے عمران خان نے, اور عدلیہ کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا ہے. سر رجب طیب اردگان صاحب آ رہے ہیں, ترکی کے صدر جو ہے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اس حوالے سے PTI جو ہے وہ کوئی کرے گی ان سے بات؟ دیکھیں, ہم ان کے لیے انتہائی اچھے جذبات رکھتے ہیں, خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں, اور ہمارے جذبات یقیناً ان تک پہنچیں گے. جو ہے اس کی تصدیق ہوگی کہ وہ مل بھی گیا, اس پہ باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے اب ایکشن بھی لیا ہے اور آگے بھیج دیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو پورا پرکھا بھی ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ IMF کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی تھی جس سے ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوگی اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی؟ دیکھیں, ہم یہ بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جن حقوق کے لیے اس ملک میں لڑ رہے ہیں وہ حقوق ہمارے آئین کے عطا کردہ حقوق ہیں, وہ کوئی IMF کے یا امریکہ کے عطا کردہ حقوق نہیں ہیں. ہم ان حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں جو بنیادی انسانی اقدار پر مبنی ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمام حقوق, اکٹھا ہونے کا حق, آواز بلند کرنے کا حق, ریلی نکالنے کا حق, یہ تمام حقوق ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ماتحت غلام ہیں جو غداری کر رہے ہیں. یہ ہمارے بطور انسان بنیادی حقوق ہیں. لیکن جب باہر کی دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے
تو ہم مروب ہو جاتے ہیں، ہمارے ادارے مروب ہو جاتے ہیں، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ مروب ہو جاتے ہیں، اور باہر کی جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں نگاہ ہے وہ کام کرتی ہے جو ملک کے اندر رہتے ہوئے جب ہم آواز بلند کرتے ہیں، عدالت میں بلند کریں یا ہم کسی چوراہے پہ بلند کریں تو اس کو نہیں سنا جاتا۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی بنیادی اقدار کے ساتھ خود کھڑے نہیں ہوتے۔ جب ہمیں خدشہ ہو کہ ہمارا کوئی پیسہ رک جائے گا یا ہماری کوئی برآمدات جو ہیں یورپین یونین کی جانب ان میں کوئی خلل آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اقدار بڑی اچھی ہیں، ہم ان کو بحال کریں گے، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ تو اس ملک میں اس وقت جو فسطائیت کا عالم ہے، جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس وقت اس ملک میں میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے ہمارا آئینی نظام، یعنی کہ آئینی نظام ہمارا پگھل چکا ہے، صرف وہ کالے حرف ہیں جو کتاب میں موجود ہیں۔ عملاً اگر میں باہر چلنا چاہوں آپ کے ساتھ تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے، میرا جو آئینی حق ہے چلنے کا، آرٹیکل 15 آئین کا جو کہتا ہے رائٹ ٹو موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے، اس کو مجھ سے سلب کر لیا جاتا ہے، میرے خلاف FIR کٹتی ہے۔ اگر میں آواز بلند کروں تو میرے خلاف کوئی اور مقدمہ بنتا ہے پیکا کے تحت۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے الیکشن میں لوٹا گیا، پاکستان کے عوام کے ووٹ کو لوٹا گیا، تو اور مقدمہ بن جاتا ہے ہمارے اوپر، ان عدالتوں کو بند کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے الیکشن کے مقدمات کو سننا تھا۔ تو اس وقت اس ملک میں جو نظام ہے، عدالتی نظام آپ اس کو کہہ لیں، جو پولیس کا نظام ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک آلے کی طرح، کہ ایک آلہ ہے پولیس سیاسی مخالف یا آواز بلند کرنے والے کے خلاف۔ آپ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، عدالتوں کو مروب کرتے ہیں تاکہ وہ تمام حقوق جو آئین نے، جو ہمارے تمدن نے ہمیں دیے ہیں، جو شرافت کا تقاضا ہیں، وہ ہمیں نہ ملے۔ اور یہ افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے کہ IMF آئے یا یورپین یونین آئے یا کہیں اور سے کوئی ٹویٹ آ جائے کسی صاحب کی تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے اچھے بچے ہیں، ہم تو بنیادی حقوق کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ وہی فسطائیت ہم پہ طاری کر دی جاتی ہے جو یہ سمجھا گیا ہے ہمارا مقدر ہے، ہم کوئی محکوم قوم ہے، ہمارا مقدر ہے کہ ہم پٹیں، ہم جیلوں میں جائیں، ہم پہ جھوٹے مقدمے بنے، ہم آواز بلند نہ کر سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم بولتے رہیں گے، ہم عدالت میں بھی بولیں گے، ہم سڑک پہ بھی بولیں گے، ہم ہر سطح پہ بولیں گے۔ انسانی حقوق کی